الرحمن الرحیم دلوں کے بندھن سیزن 2 مریم شیخ قسط نمبر 17۔ زائم آفس سے گھر پہنچنے کے کچھ دیر بعد تیار ہو کر روم سے نکلا۔ وہ عجلت میں باہر جانے کے لیے لاؤنج سے گزر رہا تھا، تبھی تحریم کی پکار پر ٹھہر گیا۔ شاہ، مجھے ایک فرینڈ کی طرف جانا ہے، مجھے وہاں ڈراپ کر دو گے پلیز؟ تحریم معصوم سی صورت بنائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ چلو۔ زائم بادل نخواستہ اسے لے جانے پر راضی ہو گیا تھا، کیونکہ جانتا تھا اگر نہیں لے گیا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائے گی۔ تحریم کو زائم شاہ کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ کر ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ زائم کے بلا چون چراغ راضی ہو جانے پر اسے پا لینے کا 100% یقین ہو چلا تھا۔ تحریم کا پرکشش چہرہ جیت کے احساس سے گلنار ہو گیا۔ گاڑی ایک شاپنگ سینٹر کے سامنے سے گزری تو تحریم نے اسے رکنے کے لیے کہا۔ شاہ، مجھے یاد آیا کچھ ضروری سامان لینا ہے، پلیز اندر چلو۔ آئی پرومس زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی، وہ التجائیہ بولی تھی۔ تم ماں کے ساتھ روز شاپنگ سینٹر کے چکر لگا رہی ہو، پھر بھی ضروری سامان نہیں لیا؟ شاہ نے جتاتے ہوئے سر جھٹکا یو ٹرن لیا اور گاڑی کو مال کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ میں لے آیا۔ تحریم ایک شاپ سے نکل کر دوسری شاپ کا رخ کرتی وہ شاہ سے خاموشی سے چلتا رہا۔ وہ جان بوجھ کر تحریم کو منمانی کرنے دے رہا تھا، وگرنہ تحریم میں اتنا دم خم نہیں تھا کہ زائم شاہ کو اپنے اشاروں پر نچاتی۔ شاپنگ کے بعد تحریم کی خواہش پر شاہ نے اسے فوڈ کورٹ میں لے آیا تھا، پھر تحریم نے ڈٹ کر فاسٹ فوڈ سے انصاف کیا، جبکہ شاہ نے مجبوراً اس کا ساتھ دینے کے لیے سوپ پی لیا۔ آج کا دن تو میرے لیے یادگار بن گیا ہے، میں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا میں تمہارے ساتھ اتنا خوبصورت ٹائم سپینڈ کروں گی۔ تحریم نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اپنی خوشی کا برامل اظہار کیا تھا۔ تمہارا ٹائم یقیناً بہت خوبصورت گزرا ہوگا، کیونکہ میرا کافی ٹائم تم برباد کر چکی ہو، شاہ ناگواری سے بولا۔ شاہ، مجھے اس دن کی حرکت کے لیے معاف کر دو، میں پاگل ہو گئی تھی، تمہاری بے رخی نے مجھے وہ شرمناک حرکت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ اب تم اسے میری ناسمجھی سمجھ کر بھول جاؤ اور میری ناصحیح گھر والوں کی بات کا بھرم رکھ لو، شادی کے لیے ہاں کر دو۔ وہ شاہ کے گیر پر رکھے ہاتھ پر اپنا گلابی ہاتھ رکھے منت کرتے ہوئے بولی، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھو تحریم، میں تم سے تو کیا کسی سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم اللہ کے واسطے شادی کا خیال دل سے نکال دو، تم بہت اچھی ہو، مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھا لائف پارٹنر ڈیزرو کرتی ہو، مجھ سے شادی کے بعد تمہیں سوائے محرومی کے کچھ نہیں ملے گا۔ زائم شاہ غصہ دبائے اسے آسانیت سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ بابا سائی نے 1-2 جگہ تمہارے رشتے کی بات چلائی ہے، دونوں ہی رشتے بہترین ہیں، ان میں سے جو تمہیں صحیح لگے گا انہیں ہی بس یس کر دینا، تم بہت خوش رہو گی، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکوں گا، لیکن تم ضد چھوڑ دو گی تو مجھے یقین ہے تم بہت خوش رہو گی۔ زائم شاہ اسے پوری طرح مایوس کر دینا چاہتا تھا تاکہ وہ سنبھل جائے اور اپنے لیے درست فیصلہ کر سکے، اس لیے وہ خاموشی سے تحریم کے ایک بار کہنے پر اسے شاپنگ پر لے آیا تھا کہ کسی بہانے ذکر چلے اور تحریم کو سمجھا سکے۔ مجھے امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی اور سب کچھ بھول کر اپنے لیے کچھ بہتر میں سوچ سکو گی۔ اس نے گاڑی گھر کے گیٹ کے اندر لے جا کر بریک لگایا اور نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم نے بچپن ایک ساتھ گزارا ہے، ساتھ پڑھے، ساتھ کھیلے کودے ہیں، پھر اب تمہیں مجھ میں کون سی کمی نظر آ گئی جو ٹھکرا رہے ہو؟ تحریم بے بسی سے گویا ہوئی، تم میں کوئی کمی نہیں ہے، بلا شبہ تم مکمل ہو، مگر میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا، تم میرا یقین کرو، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شاہ تحمل سے بولا۔ تحریم خاموشی اختیار کیے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی۔ شاہ گاڑی ریورس کرتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا، مگر وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ شاہ کے 2 ٹوک الفاظوں نے اس کی محنت پر پانی پھیر دیا تھا، امید کا آخری چراغ بھی ٹمٹماتے ہوئے بجھ گیا تھا۔ وہ اپنا دل محسوس کر اندر چلی آئی تھی اور کمرے میں پہنچتے ہی دروازہ بند کر کے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ نینا دھڑکتے دل اور لرزتی ٹانگوں پر چل کر زرینہ کے ساتھ داخلی دروازے سے اندر آئی تھی۔ محل نما بنگلے کے کوریڈور کا اختتام طویل اور عریض سیڑھیوں پر ہوا جو ہلکے سے خم کے ساتھ پہلی منزل پر جا کر ختم ہو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی، عنابی کارپٹ سے سجی سیڑھیوں کی خمدار بل پر ایک دروازہ استدا تھا۔ میر سائیں یہاں ہیں، زرینہ بولی۔ اس نے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا، پھر خود سائڈ پر کھڑی ہو گئی۔ یہ میر زوار پیلس تو نہیں ہے؟ میر نے کبھی اس جگہ کا ذکر نہیں کیا۔ اف اللہ، اندر جاؤں یا نہ جاؤں؟ نینا چند لمحے اپنی جگہ جمی کھڑی سوچتی رہی، پھر تھوک نگل کر حلق تر کیا اور ہمت جٹاتی کھلے دروازے سے اندر داخل ہو گئی۔ میر زوار بلیک شلوار سوٹ پر فان کلر کا کوٹ زیب تن کیے صوفے پر شان بے نیازی سے براجمان، دیوار میں نصب
स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठा था। टेबल पर सामान शौक सजाया था। रोशनी के नाम पर एक भी लाइट या लैंप ऑन नहीं था। कमरे के फर्श पर हर थोड़े फासले के बाद शीशे का बड़ा सा टुकड़ा व्यस्त था, जिसकी बदौलत कमरे के नीचे मौजूद स्विमिंग पूल के पानी का झिलमिलाता अक्स इसकी गंभीरता संजीदगी चेहरे के एक एक नकूश को वाजे कर रहा था और कमरे में मध्यम रोशनी पैदा कर रहा था। नैना की आमद पर मीर जवार की आंखों की पुतलियां मुतहर्रिक हुई थीं। मीर जवार ने हाथ में पकड़ा ग्लास टेबल पर रख दिया, एलईडी ऑफ की और रिमोट सोफे पर उछाल कर खड़ा हो गया। वो मजबूत कदम उठाता नैना के पास आया। आपको तो मेरी सूरत देखना भी गवारा नहीं था, फिर मुझे धोखे से यहाँ क्यों बुलवाया? नैना ने इंगारे चबाते हुए लब कुशाई की थी। धोखाबाजों के साथ इन्हीं के अंदाज में बात होती है। मीर जवार ने इसे शानों से थाम कर मुस्कुराते हुए कहा, ताने देने के लिए बुलाया तो मैं वापस जा रही हूँ, क्योंकि अब मैं भी कुछ सुनने के मूड में नहीं हूँ। मैंने बहुत मिन्नतें कर लीं, मगर अब अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहूँगी। नैना ने इसके हाथ झटकने चाहे, मगर इसकी गिरफ्त में मज़ीद सख्ती दर आई थी। मेरी जान ताने देने के लिए नहीं बुलाया। बाकी रही बात सफाइयाँ देने की, तो इतना वक़्त ही नहीं है मेरे पास कि इन फजूलियात में गंवाऊँ। मैं तो चुटकियों में हिसाब बेबाक करने वाला बंदा हूँ। मीर जवार दिल मोह लेने वाली मुस्कुराहट के साथ काटदार लहजे में गोया हुआ। इसकी मुस्कुराहट लफ्ज़ों का साथ नहीं दे पाई थी और पल में छबक दिखाकर गायब हो गई थी। मुझे धक्के देकर अपने घर से निकलवा चुके हैं अब कौन सा हिसाब बाकी रह गया है? नैना खफगी से बोली। मीर जवार ने आईब्रो उचक कर इसे देखा, फिर पलटते हुए बोला, 1 मिनट, मेरे हरजाई की मासूम अदाएं इस अंधेरे में गुम हो रही हैं। लाइट ऑन कर लूँ? इसने कहते हुए स्विच बोर्ड की तरफ कदम बढ़ाए और बटन ऑन किया। पूरा कमरा रोशनी में नहा गया। मीर जवार ने सर तपा इसके सरापे पर गहरी नज़र डाली। बस बहुत हो गया, आप बहुत बातें सुना चुके हैं, 1000 बार कह चुकी हूँ। मजाक में बैठ लगाई थी, वक़्त आने पर मैं खुद ही सच्चाई बता देती। मैं तो सीरियस भी हो गई थी, शादी के लिए भी राज़ी थी, क्योंकि मेरे दिल में बदी नहीं थी। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ आपको मेरी सच्चाई पर कभी यकीन नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। नैना एक ही सांस में बेरब्त सुनाकर मुड़ी तो मीर जवार ने एक ही जिस्त में इस तक पहुंचकर दरवाजे का बुनट चढ़ा दिया था। शादी के लिए राज़ी थी तो क्या मतलब? तुम्हें अब भी राज़ी होना चाहिए। तुम जो कर चुकी हो सो कर चुकी हो, मगर अब अपनी ज़बान से नहीं फिर सकती। मीर जवार ठहरे हुए लहजे में बोला, आप होश में तो हैं? आप जब आपका दिल चाहेगा मुझसे लाताल्लुक़ हो जाएंगे और जब दिल करेगा मुंह उठाकर शादी का तकाजा करेंगे। 1 हफ्ते बाद सन्नान शाह के साथ मेरी शादी है। आप बेखबर हैं तो मैं आपको मुतला कर रही हूँ। नैना तमस्खराना बोली थी, तुम्हारी शादी सिर्फ मीर जवार से हो सकती है और वो भी आज होगी, इसी वक्त होगी। मीर जवार सर फिरे अंदाज में 2 टोक बोला, आपकी भूल है और अब मैं आपसे शादी करूंगी। और क्यों करूंगी, जबकि मैं जानती हूँ आप मुझसे नफरत करते हैं, इंतकाम की आग में जल रहे हैं। नैना को इसकी बात पर पतंगे लग गए थे। वो तिनक कर बोली, इंतकाम नहीं सही मगर शादी ज़रूर होगी, तुम्हारी मर्ज़ी से ना सही, ज़बरदस्ती ही सही। बेहतर होगा ये नेक काम राज़ी खुशी हो जाए, वरना मुझे और भी तरीका इख्तियार करना होगा। मीर जवार के धमकी अमेज़ लहजे पर नैना ठिठर गई। अगरचे ये मजाक है तो बहुत बेहुदा है, और अगर यह संजीदा है तो अपना वक़्त ज़ाया करें, क्योंकि मैं आपको किसी धमकी से नहीं डरने वाली। मैं शादी सन्नान शाह से ही करूँगी, ये मेरे माँ बाप की इज़्ज़त का सवाल है। नैना एतमाद से बोली, इज़्ज़त ही ना रहे फिर बोलो क्या करोगी? तब भी तो शादी करके मेरी मिन्नतें करोगी, इल्तिजाएं करोगी। मीर जवार के होंठों पर ख़तरनाक मुस्कुराहट उभरी। मीर जवार अपनी हद में रहें, जैसा बाप वैसा बेटा, मगर मैं जरताज नहीं हूँ जिसे मीर सजावल ने रोंद डाला और इसके बेबस माँ बाप अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए खातिर बड़ी हवेली वालों के पैरों में गिर पड़े। ऐसा सोचना भी मत, वरना मेरे बाप आपके ख़ानदान की ईंट से ईंट बजा देगा। नैना इसके इरादों को भांप चुकी थी, फिर भी हिम्मत से काम लेते बेखौफी से गोया हुई, शट अप, मेरे माँ बाप के बारे में एक लफ्ज़ मत कहना, वरना गुद्दी से ज़बान खींच लूँगा। इन दोनों की रुसवाई का जिम्मेदार भी तुम्हारा कमीना बाप था। मीर जवार का हाथ उठा और नैना फर्श पर दूर जा गिरी। मेरे पास तुम्हारी फजूल बकवास सुनने का वक़्त नहीं है, मैं नीचे जा रहा हूँ, कुछ देर में काजी को भेजूँगा, इज़्ज़त से निकाह के लिए तैयार हो जाना। मीर जवार के लहजे में इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। वो पंजों के बल इसके सामने बैठा कह रहा था, जो मोटे मोटे
موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لیے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ہرگز بھی آپ سے زبردستی کا نکاح نہیں کروں گی۔ نینا نے نفی میں گردن ہلائی۔ اوکے مت کرو، میرا دعویٰ ہے تھوڑی دیر بعد تم خود نکاح کے لیے کہو گی، مگر کان کھول کر سن لو، پھر میر زوار مرتے دم تک تم سے نکاح نہیں کرے گا، اس نے بے رحمی سے کہا اور اٹھ کر کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ نینا نے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر بدحواسی سے سائیڈ میں پڑا کرسٹل والز اٹھایا تھا اور سائیڈ ٹیبل پر زور سے دے مارا۔ اب والز کا پچھلا ٹوٹا حصہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ میرے پاس مت آنا ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی، آپ گندے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، نینا کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ میر زوار نے لپک کر اس کی کلائی دبوچی اور واز چھین کر دور پھینک دیا۔ نینا نے بے بسی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ خود کو بہت بہادر سمجھتی ہو؟ آج پتہ پڑے گا کہ تم میں کتنا دم ہے۔ میر نے بے دردی سے اس کی نازک کلائی مروڑ دی۔ نینا کے منہ سے دلخراش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ آپ نے مجھ سے محبت کی ہے، اس محبت کا کچھ تو بھرم رکھ لے۔ نینا نے اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتے ہوئے دہائی دی۔ میر زوار نے اسے دھکیلتے ہوئے بیڈ کی طرف لے جا رہا تھا۔ کیسی محبت؟ کون سی محبت؟ بقول تمہارے میں تو انتقام کی آگ میں جل رہا ہوں اور میرے علم کے مطابق محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں نے تمہیں پیشکش کی تھی کہ میرے انتقام کی آگ کو بجھانے کے لیے نکاح کر لو، مگر تم اسے ٹھکرا چکی ہو۔ پھر کیسا شکوہ شکایت؟ میر زوار اس کے چہرے پر جھکا غضبناک ہوا تھا۔ اس نے نینا کے بالوں سے کیچر نکال کر دور پھینک دیا، پھر اس کے ریشمی بال مٹھی میں جھکڑ کر جھٹکا دیا۔ اس کی بے باک نظروں سے نینا کو وحشت ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میر زوار اپنی ضد پوری کرنے کے لیے حد سے گزر جاتا، نینا نے دل پر پتھر رکھ کر لمحوں میں فیصلہ کر لیا۔ میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر مجھے بے آبرو مت کریں۔ نینا نے اس کے ارادے کی سختی کو بھانپتے ہوئے برستی آنکھوں سے کمزور آواز میں مجبوراً حامی بھری۔ میر زوار کا کہکا برجستہ تھا۔ گڈ گرل، اس کی خوبصورت آنکھوں میں فاتحانہ چمک ابھری۔ اس نے نینا کے رخسار پر شرارتاً بھرپور گستاخی کی۔ نینا کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ جلدی سے حلیہ درست کرو، میں مولوی کو پکڑ کر اوپر بھیجتا ہوں۔ کوئی بھی چالاکی مت کرنا ورنہ مجھے واپس اوپر آنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گیا، مگر 5 منٹ بعد ہاتھ میں زرتاج کے نکاح کا دوپٹہ لیے واپس لوٹا۔ اس بےہودہ حلیے پر یہ دوپٹہ ڈھنگ سے اوڑھ لینا اور ذرا سنبھل کر، کیونکہ میری اماں پیاری کا دوپٹہ ہے۔ اس کی ڈریسنگ پر میر زوار کا تبصرہ نینا کو سر سے پیر تک سلگا گیا تھا۔ نینا نے کوئی سخت جملہ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر وہ شوخی سے فلائنگ کس دیتا ہوا الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتا ہوا نکل گیا تھا۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، اللہ جانے سنان کہاں چلا گیا ہے۔ اللہ کرے جہاں بھی ہو خیریت سے ہو، ساتھ خیریت سے گھر واپس آ جائے۔ اروش پریشانی سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہوئے بولی، تائی اماں آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ سنان چھوٹا بچہ تو نہیں ہے جو کھو جائے گا، کہیں گیا ہوگا، آ جائے گا۔ تحریم لاپرواہی سے بولی، وہ صبح سے نکلا ہے، رات ہو گئی ہے، اب تک نہیں لوٹا ہے، پریشانی کی بات ہے تبھی مسز حمید نے کال کر کے اطلاع دی ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا تو میری نین پر داغ لگ جائے گا۔ ابھی تو اس کا نام سنان کے ساتھ جڑا ہے۔ اروش کی فکر مندی بجا تھی۔ زائم کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہاں ہے، اور یہ نینا بھی غائب ہے۔ اروما کا فون آیا تھا کہ وہ دونوں شاپنگ پر گئی ہیں، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب تک وہ بھی نہیں آئی۔ اروش کو ایک ایک کا خیال آ رہا تھا۔ زائم شاہ معمول کے مطابق اپنے ٹائم پر گھر لوٹا تھا تو اروش کو تحریم کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا دیکھ کر ٹھہر گیا۔ شاہ تم کہاں تھے؟ میں کب سے پریشان تھی، مسز حمید کا فون آیا تھا۔ اروش حواس باختہ اس کے پاس پہنچی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ جی مجھے معلوم ہے، سنان صبح سے مسنگ ہے، اسے ڈھونڈا جا رہا ہے، انشاءاللہ جلد مل جائے گا، آپ ٹینس نہ ہوں۔ وہ اروش کے شانے سے تھام کر نرمی سے بولا، ٹینشن کیسے نہ لوں، کراچی کے حالات اور یہاں رونما ہونے والے واقعات سے بے خبر تھوڑی نہ ہوں۔ میری تو جان نکلی جا رہی ہے، بچہ کسی مصیبت میں نہ پھنس گیا ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، میں اپنے تمام سورسز استعمال کر رہا ہوں، ہم تھوڑی دیر میں اس کو ٹریس کر لیں گے۔ زائم شاہ نے پورے اعتماد لہجے میں انہیں تسلی دی۔ اروش مطمئن تو نہ ہوئی، مگر سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ شاہ سرائیہ سے سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس کی پیشانی پر لاتعداد شکنیں پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ انہیں سنان شاہ کی گاڑی مل چکی تھی، مگر سنان شاہ اس وقت کہاں اور کس حالت میں ہے، اس کی خبر تاحال سر توڑ کوششوں کے باوجود بھی کسی کو نہیں تھی۔ جاری ہے